نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم پڑھیں گے رکوع کے بعد کا قیام، یعنی جب ہم رکوع کر لیں تو پھر کیسے کھڑے ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ قوما، قیام سے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جانا چاہیے، اسٹریٹ، کوئی خم نہیں ہونا چاہیے، کوئی جھکاؤ نہیں، بالکل سیدھا۔ حدیث میں آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سجدے میں نہ جاتے حتیٰ کہ سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ کچھ لوگ کیسے کرتے ہیں، رکوع میں جا کے ابھی ٹکتے نہیں کہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہوتے نہیں کہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں، ہر چیز اطمینان اعتدال کے ساتھ ہونی چاہیے۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، صحیح بخاری میں آتا ہے پھر جب آپ رکوع سے اپنی کمر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کی نماز پوری نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ تکبیر کہے، پھر رکوع کرے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہے، پھر سیدھا کھڑا ہو جائے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے مقام پر آ جائے اور اپنی پشت سیدھی کر لے، پیٹھ سیدھی کر لے، کمر سیدھی کر لے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رفع الیدین کرنا، یعنی جب آپ رکوع سے اٹھ رہے ہیں اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہو رہے ہیں تو ساتھ ہی ہاتھ بھی اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ساتھ تو ہاتھ نہیں اٹھاتے، یا اٹھاتے بھی ہیں تو دوبارہ ایک دفعہ اور اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر اٹھاتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک ہی بار اٹھانے ہیں، اور یہ کب اٹھانے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھانے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یعنی رفع الیدین کرتے، یہاں تک کہ دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر آ جاتے اور خوب اعتدال اور سکون سے کھڑے ہوتے۔ ہاتھ ایک دفعہ اٹھا کے پھر وہ نیچے لے جاتے، یہ نہیں کہ کھڑے ہی رکھنا ہے، یعنی اگر آپ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا یا کوئی اور دعائیں پڑھ رہے ہیں تو یہ نہیں کہ ہاتھوں کو کھڑے رکھنا ہے، نہیں، ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ نیچے چلے جائیں گے۔ ہاتھ کندھوں یا کانوں کی لو کے برابر اٹھانا، بالکل جیسے پہلی دفعہ آپ نے تکبیر تحریمہ پڑھی تھی اور ہاتھ اوپر اٹھائے تھے، تو یعنی بہتر انداز کیا ہے کہ جیسے انگلیاں وغیرہ ہیں یہ کان کے قریب ہوں اور کندھے کے ساتھ ہاتھ ہوں، یعنی یوں نیچرل وے میں، نہ یہ اوپر زیادہ، نہ اس طرح، نہ ایسے کھول کے سامنے کرنا، بس نیچرل وے میں ہاتھوں کو رکھنا ہے۔ سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، اسی طرح جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے یعنی رفع الیدین کرتے، ٹھیک ہے؟ یعنی رکوع کے لیے جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے دونوں بار ہاتھ اٹھانے ہیں، سمجھ گئے؟ اوکے۔ مالک بن حویرث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آغاز میں یعنی تکبیر تحریمہ جب اللہ اکبر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے یہاں تک کہ انہیں اپنے کانوں کے قریب کر لیتے، اور جب رکوع کرتے تو اسی طرح کرتے، کانوں کے قریب کر لیتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی اسی طرح کرتے۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ رکوع سے سر اٹھاتے بس ایسے ہلکا سا یوں کرتے، اوپر نہیں لے جاتے۔ تو رکوع کر کے جب آپ اٹھے تو کانوں تک ہاتھ لے جائیں،
ہاں؟ یہ نہیں کہ بس صرف ایسے سینے تک ہلکے سے ہاتھ کا اشارہ کیا اور پھر ختم. یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت جہاں ہاتھ ہوں گے، رکوع میں جاتے ہوئے بھی وہاں ہوں گے، رکوع سے اٹھ کر بھی وہیں پر ہوں گے. کھڑے ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد کہنا، یعنی سمی اللہ لمن حمدہ کب کہنا ہے؟ جب رکوع سے اٹھتے ہوئے کھڑے ہو رہے ہیں، اور جب کھڑے ہو چکے تو پھر کیا کیا؟ ربنا ولک الحمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ آپ کے سامنے کہ آپ قیام کی حالت میں ربنا ولک الحمد کہتے، اور جب آپ اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو اسی طرح اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، یعنی رفع الیدین کرتے، اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے. ٹھیک ہے. امام بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد کہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہتے، یعنی امام بھی کہے گا اور مقتدی بھی کہیں گے. اللہم ربنا لک الحمد کہنے کو اللہ سنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام تکبیر کہے اور رکوع کرے تو تم بھی تکبیر کہو اور رکوع کرو. یعنی مقتدی کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر کہنا چاہیے، بلند آواز سے یا دل میں؟ دل میں. اور رکوع کرو، بے شک امام تم سے پہلے رکوع میں جاتا ہے. یہ یاد رکھیے، امام تم سے پہلے رکوع میں جاتا ہے اور تم سے پہلے اٹھاتا ہے، یعنی سر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مقتدی کی طرف سے رکوع میں جانے کی یہ تاخیر اس تاخیر کا بدل ہوگی جو رکوع سے سر اٹھانے میں ہوگی. یعنی طوالت میں امام اور مقتدی کا رکوع تو برابر ہوگا، لیکن جب رکوع سے کھڑے ہو گئے تو امام پہلے کھڑا ہوا، آپ بعد میں کھڑے ہو، پھر امام پہلے سجدے میں جائے گا اور آپ بعد میں، تو بات برابر ہی ہو جائے گی. اور جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو. اللہ تمہاری بات سنے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی زبان سے فرمایا ہے اللہ نے اسے سن لیا جس نے اس کی حمد کی. یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت سنتا ہے. اب آپ نے پیچھے دیکھا کہ کہیں ربنا لک الحمد ہے، کہیں ربنا ولک الحمد ہے، کہیں اللہم ربنا لک الحمد ہے، کہیں اللہم ربنا ولک الحمد ہے. تو یہ سارے ہی صیغے جائز ہیں، کوئی ایک تسبیح آپ پڑھ سکتے ہیں. یعنی آپ کا جی چاہے تو ربنا لک الحمد کہیں، یا ربنا ولک الحمد کہیں، یا اللہم ربنا لک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد. جو بھی چاہیں ان میں سے کہہ سکتے ہیں. اور یہ بھی کر سکتے ہیں کبھی ایک کہیں کبھی دوسرا، اس طرح توجہ زیادہ رہتی ہے، سوچتے ہیں انسان پھر کہ ابھی کیا کہنا ہے. تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا بات سمجھی؟ کہ رکوع سے سر کیسے اٹھانا ہے. دو تین چیزیں ہیں اس میں. ایک تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھانا ہے. نمبر 2 ہاتھ ساتھ اٹھانے ہیں. نمبر 3 امام کو پہلے اٹھانا ہے اور آپ کو بعد میں اٹھانا ہے. کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد یا ان میں سے جو بھی صیغہ آپ کو پڑھنا ہے، اور اطمینان سے کھڑے ہونا ہے. کیسے کھڑے ہونا ہے؟ بالکل اسٹریٹ، سیدھے کھڑے ہونا ہے. واضح؟ وہ جاتے ہوئے کہیں گے، اللہ اکبر بھی کہیں گے، اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ بھی، دل میں سب. یعنی اس کا قاعدہ یہ کہ جب امام بول رہا ہو تو ہم کیا کریں؟ خاموش ہو جائیں، غور سے سنیں. اور جب امام چپ ہو جائے تو پھر ہم اپنا بھی پڑھیں، جیسے تشہد وغیرہ اور باقی چیزیں. ٹھیک ہے؟ یا سورۃ فاتحہ ہے، یہ تو ہر حال میں ہی پڑھنی ہے، لیکن اللہ اکبر بھی ساتھ ساتھ کہیں. اس طرح توجہ زیادہ رہتی. حالت قیام میں اطمینان کا وجوب. اب آپ کھڑے ہو چکے، قومہ میں ہیں، تو کیسے کھڑے ہونا ہے؟ اطمینان سے سیدھے کھڑے رہنا. پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہے یہاں تک کہ اطمینان سے سیدھا کھڑا ہو جائے.
حتیٰ کہ پشت مکمل سیدھی ہو جائے، بالکل اسٹریٹ۔ سنن النسائی کی روایت ہے، پھر وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سیدھا کھڑا ہو جائے، یہاں تک کہ اپنی پشت بالکل سیدھی کر لے، پیٹھ سیدھی کر لے، اسٹریٹ۔ پشت سیدھی نہ کرنے پر وعید ہے۔ اللہ بندے کی اس نماز کی طرف نہیں دیکھتا، یہ غور سے سنیے، اللہ بندے کی اس نماز کی طرف نہیں دیکھتا جس میں وہ اپنی پشت کو اپنے رکوع اور اپنے سجدے کے درمیان سیدھا نہیں کرتا، یعنی پورا صحیح کھڑا نہیں ہوتا۔ وہ نماز نہیں جس میں انسان رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے سیدھا نہ کھڑا ہو، یعنی جھکے ہوئے نہیں کھڑے ہونا چاہیے، الا یہ کہ ضعیفی ہے، بڑھاپا ہے، کوئی بیماری ہے، عذر ہے، کمر میں تکلیف ہے، آپ سیدھے ہو ہی نہیں پاتے۔ صرف یہ نہیں کہ نماز میں کہیں بھی، یعنی جو کام آپ کہیں اور کر سکتے ہیں وہ نماز میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن سستی کے مارے سیدھا کھڑے ہوئے بغیر نیچے چلے جانا، اس سے نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ شیخ عبید اللہ بن عبد السلام مبارک پوری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رکوع سے کھڑے ہو کر اطمینان کرنا واجب ہے، تمام جوڑوں کا اپنی جگہ پر آنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے، حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آتی، اس طرح کھڑے ہوتے۔ لمبا قیام کرنا یعنی کھڑے ہو کر کچھ پڑھنا بھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ثابت سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے تھے، ہمیں بتاتے تھے کہ آپ کیسے نماز پڑھتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ ہم کہتے کہ آپ سجدے میں جانا بھول گئے ہیں، یعنی آپ کی نماز میں بیچ کا حصہ بھی طویل ہوتا تھا، اللہ کی حمد کرتے رہتے تھے۔ قیام کی طوالت اور اس میں اطمینان، بے صبری نہیں، بے چینی نہیں۔ مسند احمد انس بن مالک سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے تھے، پھر آپ کھڑے ہوتے، پھر آپ نماز پڑھتے، جب آپ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو ہم آپ کے لمبے قیام کی وجہ سے کہتے کہ آپ سجدے میں جانا بھول گئے ہیں۔ رکوع کے برابر کھڑے ہونا، برا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور آپ کا سجدہ اور رکوع سے آپ کا سر اٹھانا اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا تقریباً برابر ہوتا تھا، یعنی کبھی کبھی آپ اتنا کھڑے ہوتے تھے جیسے پہلے قیام میں کھڑے ہوئے ہوں، اور سجدہ بھی اتنا لمبا ہوتا تھا جتنا قیام، اور اسی طرح باقی حصہ بھی۔ ہر رکن جو تھا وہ اطمینان کے ساتھ ادا کرتے۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے میں غور کیا تو میں نے پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام، آپ کا رکوع اور آپ کا اپنے رکوع کے بعد معتدل ہونا یعنی بالکل ایک بیلنس ہو جانا، پھر آپ کا سجدہ، پھر آپ کا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، پھر آپ کا سجدہ اور آپ کا بیٹھنا سلام کے درمیان اور نماز سے فارغ ہونے تک تقریباً برابر تھے۔ اطمینان سے قیام کرنے کے بعد سجدے میں جانا، حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اس وقت تک سجدہ نہیں کرتے تھے جب تک پوری طرح کھڑے نہ ہو جاتے۔ کھڑے ہو کر کیا کرتے؟ دعائیں پڑھتے۔ تو یہ قوموں کی دعائیں ہیں۔ سب سے پہلی دعا کیا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو یہ کہتے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے، یہ دعا ہے جس کو بخاری نے روایت کیا ہے عبداللہ بن عمر سے۔ پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ جب یہاں پر کوئی شخص اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے
ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے موافق ہو گیا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یعنی اس وقت فرشتے بھی یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں جب کہا جاتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ فرشتے اس وقت کس طرح متوجہ ہوتے ہیں؟ رفاع بن رافع کہتے ہیں، ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا تو سمع اللہ لمن حمدہ کہا۔ ایک شخص نے آپ کے پیچھے سے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو آپ نے نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ یہ کلمات کہنے والا کون ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں۔ اس پر آپ نے فرمایا، میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اس کی طرف لپکتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو کون لکھے۔ کیونکہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے خصوصاً نماز ہوتی ہے، تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں ایسی مجلسوں میں، یعنی صرف کرام کاتبین ہی نہیں ہوتے بلکہ اور فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ تو جب ہم دل لگا کے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور محبت کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں تو پھر فرشتوں کے بھی محبوب ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح لربی الحمد لربی الحمد لربی الحمد، اس کی تکرار۔ حذیفہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے 3 بار کہا اللہ اکبر ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمت، اللہ سب سے بڑا ہے، کامل ملکیت والا ہے، غلبے والا ہے، بڑائی اور عظمت والا ہے۔ پھر آپ نے ثنا سے استفتاح کیا، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک، پھر سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کی قرات کی، پھر رکوع کیا، اور آپ کا رکوع آپ کے قیام جیسا تھا۔ آپ رکوع میں کہتے تھے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یعنی پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے۔ پھر آپ نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا تو آپ کا یہ قیام رکوع کی مانند تھا، اور یہاں آپ لربی الحمد لربی الحمد کی تکرار کرتے رہے، تسبیح کرتے رہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم اپنے مسائل کے حل کی خاطر تو ہزار دفعہ کا وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے لیے 3 دفعہ سے زیادہ پڑھنا انتہائی مشکل لگتا ہے، کیونکہ 3 تو پڑھنا واجب ہے، تو پھر 3 جیسے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ، تو کہتے ہیں بس اتنا ہی کافی، حالانکہ یہ بیئر منیمم ہے، اس سے اوپر جتنا بھی آپ کر سکیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک بات کو آپ 100 دفعہ دہرائیں گے، لربی الحمد لربی الحمد لربی الحمد، تو آپ کے دل میں رب کی محبت آئے گی یا نہیں؟ لازماً آئے گی، کیفیت ہی بدل جائے گی۔ اب یہ جب آپ جماعت کرا رہے ہیں اس وقت تو یہ سب نہیں کر سکتے، کیونکہ مقتدیوں کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، تو آسان نماز پڑھائی جائے۔ لیکن انسان جو جوان ہے، صحت مند ہے، طاقتور ہے، یا بعض لوگ تو بڑی عمر میں بھی ہمت والے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ کیا کریں، اپنی تنہائی کی نمازیں خوب لمبی کر لیں، خصوصاً جب آپ کے اوپر بہت بڑی کوئی ذمہ داریاں نہ ہوں، بچے چھوٹے نہ ہوں۔ چھوٹے بچے ہوں تو آپ لمبی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ بیچ میں رو پڑیں گے، بلائیں گے، کوئی گڑبڑ کر دیں گے، تو آپ کو نماز پوری کرنی پڑے گی مختصر کر کے۔ لیکن جب انسان عمر کے ایسے حصے میں پہنچ جاتا ہے کہ جب اللہ نے صحت بھی دی ہو اور ہمت بھی ہو اور علم بھی دیا ہو، تو پھر انسان ان چیزوں پر عمل کرے۔ یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد آپ لربی الحمد کہتے تھے، اور جب تک آپ اعتدال کی حالت میں رہتے تھے تو اس کو بتکرار کہتے جاتے تھے، خصوصاً تہجد کی نماز میں اس دعا کی تکرار کرنا، خصوصاً تہجد کی نماز میں۔ ابو داؤد اور نسائی میں صحیح سند سے آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی رات کی نماز میں یہ کہتے تھے لربی الحمد لربی الحمد، اور آپ اس پر اتنی تکرار کرتے یہاں تک کہ آپ کا قیام آپ کے اس رکوع جیسا ہوتا جو آپ کے پہلے قیام کے قریب تھا،
جس میں آپ نے سورۃ البقرہ پڑھی. یعنی کتنا لمبا قوما کرتے تھے جتنی دیر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے. سبحان اللہ. کہاں ہم اپنی ہمتیں دیکھیں اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ دیکھیے سکون کا راز یہی ہے، اطمینان کا راز یہی ہے. جو بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے وہ دراصل اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے. اور پھر اللہ کی تعریف نماز میں زیادہ افضل ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ باہر کوئی ذکر ہی کرنا چھوڑ دیں آپ، کہ جو نماز میں پڑھا وہی کافی ہے میرے لیے. کیونکہ بعض اوقات لوگ باتوں کا غلط مطلب لیتے ہیں. پچھلی دفعہ میں نے یہ کہا کہ نماز کے اندر کی قرات نماز کی قرات کے باہر سے زیادہ افضل ہے. کیا اس کا یہ معنی نکلتا ہے کہ نماز کے علاوہ قرات کرنی نہیں چاہیے کیونکہ وہ افضل نہیں ہے؟ یہ معنی تو نہیں نکلتا. یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ آپ ایک سیڑھی پہ کھڑے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ اس سے اوپر بھی ایک اور سیڑھی ہے، اس پہ چڑھ دیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ اوپر والی سیڑھی پہ نہ چڑھ سکے تو کسی سیڑھی پر بھی نہ چڑھے، اتر کے ہی کھڑے ہو جائیں، اوپر سے چھلانگ مار دیں. ایسی تعریف کرنا جس سے زمین و آسمان بھر جائیں. ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنی کمر اٹھاتے تو کہتے سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. کیا معنی ہے اس کا؟ سن لی اللہ نے اس کی بات جس نے اس کی حمد کی. اے اللہ جو ہمارا رب ہے، تیرے ہی لیے ہے ہم تعریف. کتنی؟ آسمانوں بھر، یعنی جس سے آسمان بھر جائے، وملء الارض اور زمین بھر جائے، وملء ما شئت من شیء بعد اور ان دونوں کے بعد جو چیز تو چاہے وہ بھی بھر جائے. اتنی زیادہ حمد. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اور ایک اور روایت میں کیا ہے؟ ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اسی طرح ایک اور دعا کے ساتھ اللہم لک الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الوسخ. اب یہ جو دعائیں ہیں ان کے معنی بھی بہت زبردست ہے. اب یہ جو قوما کی اجمالی دعائیں ہیں ذرا پڑھیے. نمبر 1 ترجمہ بھی پڑھیے ساتھ. اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. اے ہمارے رب اور سب تعریف تیرے ہی لیے ہے. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. اے ہمارے رب اور تیرے ہی لیے تعریف ہے بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف. لربی الحمد میرے رب کے لیے ہی تمام تعریف ہے. سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی. اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائے اور زمین بھر جائے اور اس کے علاوہ ہر کوئی چیز جسے تو چاہے
ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائے زمین بھر جائے اور اس کے علاوہ ہر وہ چیز جس سے تو چاہے کہ وہ بھر جائے. اے وہ ذات جو تعریف اور بزرگی کے لائق ہے، جو تو عطا فرمائے اس سے کوئی روکنے والا نہیں اور جو تو روکے اس سے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں کوئی تعالی نہیں دے سکتی. ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں اور زمین بھر جائے اور ان کے علاوہ جو تو چاہے بھر جائے. اے وہ ذات جو تعریف اور بزرگی کے لائق ہے، تیرے بندے نے جو تعریف کی اس کا سزا ہے اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں. اے اللہ، جو تو عطا فرماتے اس سے کوئی روک نہیں سکتا اور جو تو روکے اس سے کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں کوئی تعالی نہیں دے سکتی. اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء والبارد. اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الوسخ. اے اللہ، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائے اور زمین بھر جائے اور ان کے علاوہ جو تو چاہے بھر جائے. اے اللہ، مجھے گرم اولوں اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ پاک کر دے. اے اللہ، مجھے گناہوں اور خطاؤں سے ایسے پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا مینت جیل سے صاف کیا جاتا ہے. تھک تو نہیں گئے؟ خود پڑھنے سے بات اور طرح سمجھ آتی. اس میں سے آپ دیکھیے کہ ملتی جلتی دعاؤں میں سے کوئی ایک ایک یاد کر لیجیے، یعنی 2-3 سیٹ بن جاتے ہیں نا. اس میں سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی یاد کر لیں، یعنی ایک پوری جامع دعا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اگلی جو دعائیں ہیں ان میں سے کوئی ایک یاد کر لیجیے یا 2 یاد کر لیجیے. تو اس سے انشاءاللہ تعالی جب اکیلے پڑھ رہے ہوں تو لمبی دعا پڑھ لیں، اور جب سب کے ساتھ ہوں یا پڑھا رہے ہوں تو حمدن کثیرن طیبن مبارکن تک بھی کافی ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے ہمیں کوئی چیز جب اچھی لگتی ہے نا تو اس کی تعریف کرتے ہوئے ہمارا دل بھرتا ہی نہیں، ہمارے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. یہی معاملہ یہاں نظر آتا ہے. اور نماز اللہ سے محبت کا اظہار ہے، بندگی کا اظہار ہے، اس کی نعمتوں پر شکرانہ ہے. اللہ تیرا شکر ہے تو نے دیا ہے. تو اس لیے کثرت سے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ موقع بھی دعا کا بنا دیا گیا، اس میں دعائیں بھی ہیں. اب یہ اللہم طہرنی من الذنوب ہے، پھر اسی طرح اللہم لا مانع لما اعطیت ہے، پھر پیچھے بھی اللہم لا مانع لما اعطیت، یعنی اگر کوئی کام رکا ہوا ہے آپ کا تو آپ اس موقع پر اللہ کی حمد و ثنا کر کے اللہ سے مانگ سکتے ہیں. آپ ابھی ابھی رکوع کر کے اٹھے ہیں کہ اللہ تو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. تو جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ اپنے دل میں رکھ کے اس دعا کو پڑھیں تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اللہ کی حمد و ثنا بھی ہوتی رہے گی، کیونکہ ثنا اللہ کے لیے اور دعا ہمارے لیے. یہی میں نے پوچھنا تھا سوال. ایکچولی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 times 7 times سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، تو اگر ہم 3 times پڑھ کے تو اس کو کنٹینیو اپنے یہ ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں، فرض اور نفل دونوں میں جس میں بھی. یعنی یا یہ پڑھ لیں یا وہ پڑھ لیں، اس کو بھی کئی دفعہ ریپیٹ کر لیں. تو اس میں جی نہیں، یہ نہ کریں کہ اوپر سے لے کے نیچے تک ساری ایک ہی جگہ پڑھ لیں، ایک ہی کو بار بار ریپیٹ کریں. جیسے آپ نے لی ربی الحمد کو بھی اسی کی تکرار کی،
استاذہ یہ پڑھتے وقت میں ایک چیز سوچ رہی تھی کہ دنیا کے معاملے میں تو ہم ورائٹی چاہتے ہیں، لیکن عبادت کے معاملے میں ہم ایک چیز پہ اتفاق کر بیٹھتے ہیں. بالکل. اب جیسے 7 days ہیں ہفتے میں، تو ہر دن کے لیے ایک دعا اگر رکھ لیں، یا ہر نماز کے لیے ایک دعا رکھ لیں، تو آپ کی نمازوں میں لازماً خشوع پیدا ہوگا. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کوما میں بولا سیدھے اسٹریٹ کھڑے ہونا، تو کچھ لوگ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سادہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہماری نمازوں میں جو خشوع کا مسئلہ ہے وہ سب سے زیادہ قیام کی ہی حالت میں ہوتا ہے. جی یعنی جب ہم قیام میں ہوتے ہیں یا پھر قومے کی حالت میں ہوتے ہیں، اسی وقت زیادہ وسوسے، اسی وقت زیادہ خیالات آ رہے ہوتے ہیں. اور یہ کتنی اچھی بات ہے جو حدیث سے پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی طرف توجہ نہیں دیتا جو اپنی پشت سیدھی نہیں کرتا. تو اگر ہم یہ دعائیں پڑھتے رہیں گے تو خشوع بھی آ جائے گا انشاءاللہ، اور پشت کو جو اسٹریٹ نہیں کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ بھی کافی حد تک بہتر ہو جائے گا. کیونکہ کچھ پڑھنے کو ہوگا تو کھڑے ہوں گے نا. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سجدے کی جگہ دیکھنے سے بہت خشوع آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب نگاہیں فوکس ہوتی ہیں نا تو ذہن بھی فوکس ہونے لگتا ہے، بشرطے کہ وہاں پر کوئی ایسی جائے نماز نہ ہو کہ جس میں طرح طرح کی تصویریں بنتی ہوں، کیونکہ ہمارے امیجنیشن بھی اس وقت کام کرنے لگتا ہے اور ہم وہاں کچھ اور چیزیں بھی دیکھنے لگتے ہیں ظاہر سے پار. تو جتنی سادی ہو جائے نماز اتنا ہی اچھا ہے اگر آپ کو زیادہ ڈسٹریکشن کرتی ہے. السلام علیکم استاذہ. جیسے کہ ذہنی سکون اور دل کے سکون کے لیے نئی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ہر کام جو آپ کر رہے ہیں وہ مائنڈ فل ہو، مائنڈ فلنس بریدنگ ہو، مائنڈ فلنس ورک ہو. ہر مومنٹ کو آپ سمجھ کے، سوچ کے، ایون پانی بھی پی رہے ہیں تو ایک ایک گھونٹ کو سمجھ کے پئیں کہ یہ جا رہا ہے. سانس لیں تو ایسا فیل ہو کہ ایکچوئل میری سانس جو ہے وہ آ رہی ہے. تو یہ مائنڈ فل بریدنگ سے لے کے مائنڈ فل مومنٹس کو دیکھتی ہوں جب بھی، تو مجھے یہ نماز یاد آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ہمیں یہی کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز اگر ہم سوچ کے اور رک کے اطمینان سے جب ہم سجدہ اور رکوع اور قیام کر رہے ہیں، تب ہو نہیں سکتا کہ ہم ایک اطمینان کی حالت میں آ جائیں جس میں وہ اللہ ہمیں چاہتا ہے کہ تم پیسفل سچویشن میں رہو، جس کے لیے آج تھراپیز کرانے کے لیے ہزاروں ڈالر دینے پڑ رہے ہیں کہ وہ روکتے ہیں آپ کو، کیونکہ آپ اتنی دوڑ میں لگے ہوئے نا، وہ آپ کو روک رہے ہیں بالکل کہ مائنڈ فل ہو جاؤ. یعنی دوسرے لفظوں میں اپنے ساتھ رہنا جینا سیکھیے. جی اپنے ساتھ رہیے، کیونکہ ہم اپنے ساتھ نہیں ہوتے، ہم کہیں اور ہوتے ہیں، خیالوں میں ہوتے ہیں. سجدے کی جگہ دیکھنے میں آپ نے ایک دفعہ پہلے بتایا تھا کہ آنکھیں بند نہ ہو. وہ جو ہی آپ نیچے دیکھتے ہیں آنکھیں کھل جاتی ہیں. اگر آپ سامنے دیکھیں گے تو آنکھیں بند ہوگی. تجربہ کر کے دیکھیے. یعنی میں نے پرسنلی یہ تجربہ کیا ہے کہ اگر میری نگاہ سجدے پہ ہے تو آنکھ بند کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا، لیکن جب یوں ہے تو ریلیکس ہو جاتے ہیں نا، تو پھر آنکھیں بند کرنے لگتے ہیں. تو یہ منع ہے بالکل منع آنکھیں ہے. بند کرنا؟ جی ہاں. اوکے. اچھا، ہم ایسے سر اٹھا کے تو آنکھیں بند اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا تخیل جو ہے وہ اچھا کام کرے یا فوکس زیادہ ہو. تو جب ہم آنکھیں کھولیں گے اور ادھر ادھر دیکھیں گے ہی نہیں، دیکھنا ہی ایک جگہ ہے، تو پھر فوکس ہو جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. جب ہم قیام میں ہوتے ہیں یا رکوع میں جاتے ہیں اور ہمارے فوکس جو آنکھوں کا ہے ایک ہی طرف سجدے کی طرف ہوتا ہے، تب ہماری ہر طرف کی نظر کے جو ڈائریکشنز ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نیچرل چیز رکھی ہے کہ ہم جب ایک جگہ کو فوکس کرتے ہیں تو وہ سب اسٹرینتھن ہو رہے ہوتے ہیں ایکچولی، اور پھر جب ہم سجدے کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا ڈائریکشن چینج ہوتا ہے، اور وہ اس کی ایکسرسائز ہے آنکھوں کی، اوپر نیچے اینگلز کو آگے پیچھے کرنا. لیکن اگر ہم ادھر ادھر دیکھیں تو پھر یہ فوکس نہیں ہو پاتا. السلام علیکم. استاذ یہ رکوع اور سجدے کی حالت میں جو ہم تسبیح کرتے ہیں اس کی کوئی تعداد متعین کی گئی ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ طاق تعداد ہونے چاہیے. جی طاق ہونی چاہیے. 10 کا بھی آتا ہے. کیسے کریں کاؤنٹنگ؟ جیسے انگلیوں پہ آپ نہیں کر سکتے نہیں، ایسے ہلانے کی ضرورت نہیں، بس اپنی انگلی کو ہلکا سا ادھر ہی پریس کر دیں، یعنی اس انگلی کو ہلکا سا موومنٹ دے دیں جو غیر محسوس ہو، جہاں بھی انگلی ہو، سجدے میں ہے یا گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. یہ طاق سے ریلیٹڈ پھر بات آئی کہ جیسے کہ انسان جماعت میں نماز پڑھ رہا ہے تو
ایک طاق سے آپ آگے بڑھ گئے لیکن پھر جانا ہو گیا, تو از دیٹ اسٹل اوکے؟ جیسے آپ 3 پہ تھے, ابھی رکوع نہیں ہوا, آپ نے کہا 5 کر لیتی ہوں, چوتھے پہ ہو گیا تو اٹس اوکے رائٹ؟ اس میں کوئی ایرر تو نہیں کاؤنٹ ہوتا؟ ایرر نہیں ہے وہ, کیونکہ جب آپ امام کو فالو نہ کریں تو یہ ایرر ہے. یعنی امام کے پیچھے ہوتے ہوئے بھی اپنی نماز پڑھ,